مانگتے ہیں مسلمان تیرا گمشدہ خزانہ، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک بار پھر اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور الحمدللہ ہماری سعادت ہے کہ دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب بھی جلوہ فرما ہے، اور انشاءاللہ عز و جل میں اور آپ ان کے حکمت سے مالا مال علم دین کے خزانوں سے چمکتے دمکتے علم دین کے موتی جو ہیں ان سے اپنے دامن کو بھرنے کی کوششیں کریں گے۔ مستند شرعی معلومات حکمت کے ساتھ یہ مفتی صاحب الحمدللہ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، نیکیوں کرنے کے جو حریص ہیں وہ خوش ہوں گے، نیکیاں کرنے کے مواقع تلاش کر رہے ہوں گے۔ عمومی طور پر بھی مسلمانوں کا رجحان عبادات کی طرف، دین کی طرف راغب ہو جاتا ہے، تو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے، یہ بھی عمومی نفسیات ہے، ایک فطری تقاضا ہے کہ انسان کوششیں جو کرتا ہے تو وہ اس کا حاصل جو ہوتے ہی ہیں، کوششوں کا نتیجہ جو ہوتا ہے اس پر دانشمند لوگ نظر رکھتے ہیں، اور جس کوشش سے جتنا زیادہ بڑا اچھا قیمتی نتیجہ حاصل ہونا ہوتا ہے تو وہ کوشش اتنی ہی آسان اور سہل محسوس ہوتی ہے، بوجھ نہیں ہوتا طبیعت پر، بدن پر نہیں ہوتا، اور جوش و خروش سے وہ انسان کر گزرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایسے بھی ہوتے ہیں جو نتائج پر نظر نہیں رکھتے، اور شاید کوہلو کے بیل کی طرح اگر گھومتے جائیں اور نتیجے پہ نظر نہ رکھنے کی وجہ سے محنت اور بار کے ساتھ، وزن کے ساتھ کام کرتے وقت بھی گزار دیں، لیکن آخر میں ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، کیونکہ ان کی سمت متعین نہیں ہوتی، انہیں اس چیز کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا، حاصل جو کوشش ہے، کوشش کا حاصل اس پر نظر نہیں ہوتی۔ تو رمضان المبارک کا اتنا زبردست ایونٹ ہے، اتنا زبردست اپرچونٹی ہے، بہترین موقع ہے کمائی کرنے والوں کے لیے، آخرت کی کمائی کرنے والوں کے لیے، آخرت کی کمائی کا، خوب آخرت کا امیر بننے کا۔ اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب کی خدمت میں ایک سوال میں پیش کروں، آپ بھی دل کے کانوں سے سنیے، متوجہ ہو جائیے، چوکنے ہو جائیے۔ اہلاً و مرحباً سلسلے میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ اور جیسا کہ میں نے تمہیدی گفتگو میں عرض کیا ہے کہ حاصل اور نتیجہ جو ہے اس کا بھی کوششوں پر، محنت پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، موٹیویٹ کرنے، تحریک دینے کے لیے بھی یہ انسانی مزاج پر بہت زیادہ اثر اس کا ایک مخصوص ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں جسے مل جاتی ہیں، اول تو اسے اس کی اہمیت کا احساس ہو، اور اگر جس خوش نصیب کو یہ مل جائے تو وہ اس سے حاصل کیا کرے؟ رمضان کا حاصل کیا ہے؟ کیا حاصل کرنا ہے ہمیں؟ میں مسلمان ہوں، رمضان کی دولت مجھے ملی، میں سے کیا حاصل کروں؟ ریٹرن کیا ہے میرا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔
رمضان شریف کے بارے میں بہت مشہور و معروف اور اہم حدیث ہے جی جو جی بار بار سنی جاتی ہے، بالخصوص رمضان میں تو اس کی بہت تکرار ہوتی ہے۔ ٹھیک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک بار صحابہ کرام کو آپ نے جمع فرمایا جی جی ممبر کے پاس، ٹھیک اور جب صحابہ کرام جمع ہو گئے کچھ تو آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا، اللہ اکبر قدم مبارک، اور آپ نے فرمایا آمین۔ اللہ اس کے بعد پھر دوسرے زینے پر آپ نے قدم رکھا اور پھر آپ نے فرمایا آمین۔ آمین۔ پھر تیسرے پر رکھا جی اور جی رکھنے کے بعد پھر آپ نے فرمایا آمین۔ اوکے پھر آپ نے یعنی اللہ آمین جو ہے دعا ہے، یہ میں نے فرمایا کا لفظ یہاں کہا، یعنی صحابہ کرام کے اعتبار سے تو اس کو فرمانا کہیں گے، لیکن آمین کا مطلب چونکہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ٹھیک تو ہے، باری تعالیٰ سے گویا دعا کے اعتبار سے عرض عرض کیا۔ کی پہلے زینے پر آپ نے قدم مبارک رکھا اور آمین کا لفظ جو ہے وہ عرض کیا، پھر دوسرے زینے پر آپ نے قدم مبارک رکھا اور آمین کہا، پھر تیسرے پر آپ نے قدم رکھا اور پھر آمین کہا۔ صحابہ کرام کو اس سے ظاہر بات ہے تعجب ہوا کہ آپ نے ایک وہ چیز فرمائی ہے جو غیر پہلے تو معمولی اس ہے، کی سمجھ ٹھیک نہیں ہے، آئی ہمیں ٹھیک کیا ہے۔ تھا۔ تو صحابہ کرام نے جب پوچھا تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے زینے پر جب میں نے قدم رکھا تو جی جی یہ جو ہے وہ حدیث شریف کے اندر پہلی چیز کہ اس میں یہ تھا کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے، رمضان کو پائے اور رمضان کو گویا اپنی مغفرت کا ذریعہ نہ بنائے، نہ بنوا اپنی مغفرت حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو، نہ ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ اللہ اکبر، تو جبریل امین نے جو ہے دعا مانگی اور میں نے اس پر آمین کہا۔ آمین کا پھر دوسرے زینے پر جب قدم رکھا آپ نے تو پھر یہ دعا جبریل امین نے جو ہے وہ مانگی کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور وہ درود پاک نہ پڑھے تو اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ہلاک ہو۔ تو میں نے اس پر آمین کہا۔ پھر تیسری زینے پر جب میں نے قدم رکھا تو جبریل امین نے یہ دعا کی کہ جس نے اپنے والدین دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروائی، اس کی ناک خاک آلود ہو، تو اس پر میں نے یہ کہا آمین۔ تو اس حدیث کے اندر جو یہ پتہ چلا کہ رمضان پائے مسلمان، رمضان پائے اور رمضان کو اپنی مغفرت کا ذریعہ نہ بنائے، جی جی تو یہ سراسر محرومی کی بات ہے اللہ، اور ایک طرح کی اس کے لیے ہلاکت کی بات ہے۔ اللہ اور جبریل امین دعا مانگ رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام اللہ، آمین کہہ کے مہر اللہ، اس پر اللہ۔ ثبت فرما رہے ہیں۔ تو اس سے آپ کے سوال کا جواب یہ بنتا ہے کہ رمضان کو مسلمانوں کو اس فکر میں گزارنا چاہیے، اور رمضان کی راتوں میں بھی، روزے کے جو دن ہیں ان میں بھی، سحری کے وقت بھی، افطار کے وقت بھی، کہ دعاؤں کی قبولیت کے یہ گھڑیاں ہیں، لمحات ہیں، اس میں اپنی مغفرت کا سوال کریں اور توبہ اور استغفار کی کثرت کریں۔ ٹھیک ہے، اپنے اچھا جی جی۔ اب مصعب یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا نا، اب نیچرل ریئیکشن جو میں جس کا قیاس کر سکتا ہوں وہ یہ ہوگا کہ دیکھیے رمضان میں تو میری عبادات کا شیڈیول اتنا بڑھ جاتا ہے، تراویح ایک تو ایڈیشن ہو جاتا ہے، اس میں تراویح میں پڑھتا ہوں اور جو ہے نا قرآن شریف بھی میں پڑھ ہی لیتا ہوں، چلو کچھ نہ کچھ تلاوت بھی کر لیتا ہوں، اور یعنی روزہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اور میرا جو آفس آورز ہیں وہ بھی ریڈیوسڈ کر دیے جاتے ہیں، شارٹ ہو جاتے ہیں، تو یوں نتیجتاً دنیاوی معاش کے لحاظ سے بازاروں میں بھی وقت کم گزرتا ہے، آفس میں وقت کم گزرتا ہے، اور یہ ایڈیشن کا اضافت ہو ہی گیا، سحری میں بھی اٹھ رہا ہوں، وہ بھی تو عبادت ہے، رات کو تراویح میں بھی ٹائم رہا، اس کی وجہ سے دیر بھی ہوتی، نیند بھی اتنی پوری نہیں ہوتی، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا عبادت کا شیڈیول بڑھ جاتا ہے، تو یعنی میں مغفرت والے بخشش والے کاموں میں لگ تو جاتا ہوں نا۔ تو آپ یعنی کوئی ایسا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں مسلمان اس کرائیٹیریا کو پورا کر رہے ہوں گے، یا کہیں لوپ ہول ہے، کہیں کمزوری ہے اور اس پر ہماری توجہ نہیں ہے، یا ہم غلط فہمی کا شکار ہیں، تو وہ اگر درست ہو جائے؟ دیکھیے یہ ہے نا کہ اپنی عبادت کی طرف آدمی کو متوجہ ہونا، جی جی اور اس کو اپنی عبادت سمجھنا، ٹھیک ہے، اور یہ جو بات ہے اس کے اعتبار سے قرآن و حدیث کے جو مضامین ہیں نا، اس میں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ٹھیک عبادت کرے، تمام آداب کی رعایت کے ساتھ کرے، ٹھیک ہے، استقامت کے ساتھ کرے، ٹھیک ہے، سارے نیک کام کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے اللہ کہ میری عبادت پتہ نہیں قبول ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، میں نے اخلاص کے ساتھ کی بھی یا نہیں کی، خشوع اور خضوع اور اس کے آداب کی رعایت جو ضروری علم تھا اس کو میں نے مد نظر رکھا بھی یا نہیں رکھا، کیا میری عبادت یعنی اس لائق نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو یہی خیال کرنا چاہیے
کہ جیسی عبادت کرنے کا حق تھا میں رب تعالیٰ کی ویسی عبادت نہ کر پایا. اللہ تو عبادت تو کرنی ہے رمضان کی. ٹھیک ہے. روزے بھی رکھنے ہیں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ رکھنے ہیں, اخلاص کے ساتھ رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. جو انسان کے بندے مومن کے اختیار میں ہے وہ اسے کرنا ہے, لیکن اپنی عبادت پر ناز نہیں کرنا, فخر نہیں کرنا. عبادت کی قبولیت کے لیے بھی کوڑنا ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے, دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ میری یہ عبادت ہے ناقص اس کو قبول فرما لے, سبحان اللہ. ورنہ میں کہاں کہ جو تیری عبادت کا حق ادا کر سکوں. ایک تو جب یہ فکر ہوگی نا تو عبادت پر فخر کی, یہ ناز کی کیفیت مسلمان کے ذہن میں نہیں آتی. ٹھیک ہے. ایک تو یہ. دوسری چیز یہ کہ وہی مغفرت والا معاملہ جی جی. کہ مسلمان باری تعالیٰ کی طرف بار بار توجہ کیے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے. اللہ اللہ. اس لیے کہ عام طور پر جو ہے وہ گناہوں کے اندر کسی نہ کسی طرح ابتلا رہتا ہے. ٹھیک ہے. رمضان سے پہلے بھی بہت سارے فرائض واجبات میں عام اعتبار سے مسلمانوں کی جو زندگی گزر رہی ہے, جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں, اہل اللہ میں سے ہیں, عبادت گزار ہیں, وہ تو اپنی فکر کرتے ہی ہیں, فرائض واجبات ادا بھی کرتے ہیں, عبادت کی قبولیت کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں, اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں. وہ تو ایک زندگی ہے ان کی. درست. عام لوگوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت سارے گناہوں کا شکار رہتے ہیں. ٹھیک ہے. فرائض واجبات میں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. تو گناہ پر قائم رہ کر نہ توبہ نہیں ہوتی. تو اب رمضان سے پہلے جو گناہ ہوئے تھے, رمضان میں ایک تو سچے دل کے ساتھ ندامت ہو کہ میں اب عبادت کی طرف آیا ہوں. اور رمضان میں وہ حدیث شریف بھی ہے مشہور و معروف کہ شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کی بنا پر عبادت کی طرف رغبت ہوتی ہے. رمضان کا مہینہ ہی برکتوں کا, الحمدللہ. اور حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر جو امت کو پتہ ہوتا ہے رمضان میں کیا ہے تو وہ یہ تمنا کرتی پورا سال رمضان میں. اللہ اللہ. تو رمضان کی برکتیں تو اسپیشل ہیں نا, خصوصی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس برکتوں والے مہینے میں جو میرا عبادت کا ذہن بنا ہے, گناہوں سے بچنے کا ذہن بنا ہے, روزے کی مقدس عبادت کے اعتبار سے بھی مجھے تقوی کی کچھ درس مل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو رمضان جیسا میرا یہ گزر رہا ہے تو اپنے پچھلے سارے سابقہ گناہوں کی میں توبہ کروں اللہ تعالیٰ سے ندامت کے ساتھ. اور توبہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے دوبارہ گناہ کرنا نہیں, دل میں دوبارہ گناہ کرنے کا قصد نہ ہو, ارادہ نہ ہو. ٹھیک. دل میں دوبارہ گناہ کرنے کا ارادہ نہ ہو, پکا ارادہ یہ ہو کہ میں گناہ نہیں کروں گا. اچھا, اب یہ ہے کہ رمضان شریف میں جو ہے نا وہ شیو نہیں بناؤں گا, داڑھی نہیں مونڈوں گا, لیکن رمضان کے بعد تو یعنی آپ کی جو بات سے مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے, ابھی فلمیں ڈرامے نہیں دیکھوں. اس کا مطلب ہے دیکھیں آپ نے توبہ نہیں کر رہے نا صحیح طرح. اوکے. میری توبہ میں کیا ہے کہ اپنے گناہوں کے پر ندامت ہوگی. ٹھیک ہے. جب گناہوں پر ایک شخص نادم ہی نہیں ہے تو وہ توبہ کیسی؟ الندم توبۃ, یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں نا کہ توبہ تو ندامت کا نام ہے. صحیح. اور توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ گناہ پر نادم ہو اور آئندہ گناہ کرنے کا کسی قسم کا کوئی ارادہ نہ ہو, بالکل سچی نیت, اور باری تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے. پھر آگے تلافی کی صورتیں بھی بن جاتی ہیں. صحیح. کہ توبہ کے ساتھ ساتھ کسی کا حق تلف کیا ہے یا وہ دوبارہ مثلا نماز قضا کی تھی اس نے, جی. اب اگر وہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نادم ہوں, میری نماز قضا ہو گئی, آئندہ میں نماز قضا نہیں کروں گا, یہ تو ہو گئی سچی توبہ. ٹھیک. لیکن ساتھ ساتھ وہ نماز کا جو گناہ تھا نا قضا کرنے کا, وہ توبہ سے معاف ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن نماز جو قضا شدہ تھی وہ معاف نہیں ہوئی. اوکے. قضا نماز کو ادا کرنا یہ ضروری ہے. فرض کی قضا فرض ہوتی ہے, واجب کی واجب ہوتی ہے. اسی طرح کسی کا مالی حق تلف کر دیا, بندے کا حق ہے, تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے ساتھ بندے کو بھی راضی کرنا ضروری ہے حق العبد کے اندر. اسی طرح کسی کا مال ہڑپ کر لیا, غصب کر لیا, چوری کی صورت میں, رشوت کی صورت میں, تو وہ مال تاوان کی صورت میں اسے دینا یا اس سے معاف کرانا, وہ اپنی مرضی سے معاف کرے راضی ہو کر, یہ ضروری ہو جاتا ہے. تو توبہ کیا ہے اس کو دیکھنا چاہیے. توبہ اور استغفار کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے. پھر جب سوال کریں گے نا اللہ تعالیٰ سے سچائی کے ساتھ, جی, تو پھر وہ مغفرت کا جو سوال ہوگا وہ پچھلا بھی اپنا ساری زندگی کا منظر نامہ اس کو پتہ ہوگا, رمضان سے پہلے کا بھی اور اگلا بھی. اور رمضان کے اندر اب جب یہ مقدس ماحول کے اندر بڑے جو ہے وہ پرہیزگاری کے ساتھ یہ عبادتیں کر رہا ہے تو اس کی الگ ہی ایک چاشنی ملے گی. الحمدللہ. تو جتنی نیت صاف ہوگی اور جتنا باری تعالیٰ کی طرف بڑھنے کا جذبہ ہوگا, باری تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا, اس سے فیض لینا, اس کی رحمت کا اپنے آپ کو حقدار بنانا, تو جتنا زیادہ کہتے ہیں نا گڑ ڈالیں گے تو اتنا میٹھا ہوگا. تو رمضان کی عبادت کرنا اپنی جگہ پر ہے. عبادت ذہن میں اس کا تصور تو آتا ہے کہ میں نے روزے رکھے ہیں, لیکن اس حوالے سے ہی میں نے آپ کو تنبیہ کی کہ اس پر ناز کرنا یہ پرہیزگاروں کا کام نہیں. ٹھیک ہے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک قول ہے طبقات الکبریٰ میں, بڑا پیارا قول ہے. وہ فرماتے ہیں پرہیزگاری کس چیز کا نام ہے؟ جی پرہیزگاری, جس کے اوپر سارا دار و مدار ہے نجات کا, پورا فلسفہ ہے. قرآن کریم میں بار بار تقوی کی, پرہیزگاری کا درس
ملتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ پرہیزگاری جو ہے وہ معصیت پر اصرار سے، مسلسل گناہ کرنے سے باز آنے کا نام ہے۔ اللہ معصیت کہتے ہیں گناہ کو، اور اصرار سواد سے ہے، ٹھیک ہے، اصرار کہتے ہیں مصر ہو کے بار بار کرنا۔ معصیت پر اصرار یعنی مسلسل گناہ کرنے سے باز آنے کا نام ہے، اور عبادت پر فخر و ناز نہ کرنے کا نام۔ اللہ اللہ اللہ، یعنی گناہ اگر ہو گیا تو اب نادم ہو جائے اور سچی پکی نیت یہ کرے اور ارادہ یہ کرے اب گناہ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اب جو یہ گناہ ہو گیا تھا اور سچی توبہ ہو گئی، اس سے تو وہ توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ ماشاء اللہ، تو مرحبا، وہ تو ایسے ہو جاتے ہیں جیسے حدیث میں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو توبہ یہ ہے، لیکن اگر یہ توبہ ہے کہ صرف کان پکڑ کے توبہ کر لی، توبہ کر لی، منہ سے توبہ اور کان پکڑ لی، یہ توبہ نہیں۔ پچھلے گناہوں پر ندامت ہو، آگے گناہ نہ کرنے کا قصد ہو، اب اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا آپ سوال کریں اور اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، اس کی طرف رجوع کریں، اس سے رحمت کا سوال کریں، گناہوں سے حفاظت کا سوال کریں، نیکیوں پر استقامت کا سوال کریں۔ تو یہ ایک مسلمان کا طرز عمل رمضان میں ہونا چاہیے، اور رمضان کو اپنے تمام فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ گزاریں، آئندہ بھی نیت یہی کریں اور پچھلی اس پر ندامت رہے۔ تو یہ ایک مغفرت کا جس کو کہتے ہیں نا سچا سوال، اللہ یہ اللہ، وہ ہوگا جو رمضان کی راتوں میں بھی کرتا رہے گا۔ والمستغفرین بالاسحار، مسلمانوں کے متقیوں کے جو اوصاف بیان ہوئے مومنین کاملین کے جو قرآن کریم کے اندر، اس میں ان کا یہ وصف ہے کہ سحری کے وقت اٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ صرف رمضان میں نہیں، عام دنوں کے اندر بھی ان کا معمول ہوتا ہے۔ مرحبا تو مرحبا، کم از کم رمضان کو تو ہم ایسا گزاریں اللہ کہ جیسا کہ اللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جی سارے مدنی چینل پر دنیا جو ہے دنیا دیکھتی ہے، عمل مبارک دیکھتی ہے کہ سحری کے بعد مناجات کے اندر، توبہ اور استغفار کے اندر کیا کہنے، وہ اصل میں درسی ہوتا ہے لوگوں کیا کو کہنے، کہ اس طرف آئیں، یہ ہماری چیز ہے، یہ خالی پڑھنے کی اور یہ لکھنے کی یا بات چیت کرنے کی نہیں، عمل کرنے کی چیز، دین سارا کا سارا ہمارا عمل کرنے کا۔ یہ بہت دل کوئی خوش ایسا فلسفہ نہیں ہے کہ آپ بات چیت کر کے اس کو ختم کر دیں اور زندگی ویسے ہی گزارنی ہے، یہ نہیں ہے۔ بات چیت کرنے کے بعد اپنے آپ کو دین کے دائرے میں عملی طور پر ڈھالنا، یہی دین ہے، ورنہ صرف باتیں رہ جائیں گی تو وہ اس کا مطلب ہے صحیح ہے، خسارے والی بات۔ تو یہ ایک پیغام ملتا ہے کہ رمضان سے ہم نے مغفرت حاصل کرنی ہے، مرحبا، اس اور کے لیے رمضان عملی کو کوششیں مغفرت کا ذریعہ بنانا ہے۔ تو اس جستجو میں، اس فکر میں لگیں گے، گناہوں پر کوڑیں گے، عبادت کو اچھی طرح ادا کریں گے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے عام طور پر تراویحوں میں 1-2 دن تو رش ہوتا ہے، اس کے بعد مسجد خالی، ٹھیک، روزے 2-4 دن رکھے، پھر جو ہے وہ بہانے آ جاتے ہیں بعض کے کہ روزہ کیسے رکھیں، یہ معاملہ ہے وہ معاملہ ہے۔ تو بعض تو وہ طبقہ ہے کہ جو روزے بھی پورے نہیں رکھ پاتا، تراویحاں پڑھتا ہی نہیں، وہ بازاروں کی رونق بنا رہتا ہے۔ جی تو یہ والا سلسلہ ختم ہوگا نا، تب رمضان کو مغفرت کا ذریعہ بنائیں گے۔ ورنہ وہ حدیث شریف جو ابتدا میں نے بیان کی وہ ڈرا رہی ہے، خوف دلانے والی ہے کہ رمضان پائے بھی اور اس سے مغفرت کا ذریعہ نہ بنائیں۔ تو رمضان کو عبادت میں بھی گزارنا ہے، پچھلے گناہوں کی توبہ کرنے میں گزارنا ہے، آئندہ نیک بننے کے ارادے سے گزارنا ہے۔ ماشاء اللہ، یوں کریں گے تو پروگرام دے دیا آپ انشاءاللہ۔ نے، ماشاء اللہ۔ نہیں، اپرچونٹی ہے اس میں تو، یعنی واقعی کہ ماحول بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا کہ دل لگتا ہے، ہاں دل لگتا ہے، اور اگر کوئی اس اپرچونٹی کو واقعی وائٹل کرنا چاہے اور کر لے تو نصیب، ماشاء اللہ۔ اچھا صاحب، ماشاء اللہ جو ابھی آپ نے ڈسکشنز کی ہیں اس میں آپ نے توبہ کی کچھ بنیادی شرائط بھی ہمیں بتائیں، اس کے حوالے سے آپ نے موٹیویٹ بھی کیا، اور رمضان شریف کے حوالے سے جو آپ نے اس کو ایسوسیٹ کیا ہے، اس کی نسبت جو آپ نے قائم کی، اس کے حوالے سے ظاہر تحریک اور شوق پیدا ہونے والوں کو پیدا ہوگا۔ اب وہ ظاہر پھر سوال اب یا اس کو اپنی کیفیات یاد آئیں گی کہ یار اب گناہ چھوڑنا تو چاہیے، مگر چھوڑنے کا اب دل اتنا پھنسا ہوا ہے، چھوڑنے کا کیسے دل چاہے، نکل پاتا نہیں ہے دل، اتنا پھنسا ہوا ہے، عبادت کی طرف دل مائل ہو نہیں پا رہا ہے، اب اگر کر بھی لوں تو دل نہیں لگتا ہے۔ اب آپ تو استقامت کی باتیں کر رہے ہیں، تو اب میں یہاں سے مجھے اس جگہ سے ڈگری سے سفر کر کے استقامت کی ڈگری تک جانا ہے، تو کوئی عملی طور پر پروگرام، کوئی سٹیپ، کوئی نسخہ، کوئی ریسیپی مل سکتی ہے؟ یعنی ایک تو میں نے تھوڑی سی بات اس میں کی تھی کہ جتنے آپ یعنی دل کو صاف کر کے نا اور سچائی کے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ اپنی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے، اللہ جتنی ڈیپ میں جائیں، بنیادی حیثیت تو اس کی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ خالی یہ سوچیں گے روزے رکھ لوں میں، ٹھیک ہے، اور کچھ کر نہیں رہے آپ، صحیح، یعنی دعا بھی صحیح طرح نہیں مانگ رہے اور روزہ رکھنے کا ارادہ بھی اندر دل میں نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، کوڑ بھی نہیں رہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر ارادہ ہی نہیں آ رہا نا عبادت کرنے کا سوال کا۔ تو ایک تو محرومیوں کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی طلب نہیں کرتے۔
ایک بہت بڑے بزرگ تھے, بہت زبردست پوائنٹ, ان کی ایک نصیحت تھی, وہ بھی بڑے بزرگ کو, خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو, ایک مشہور فقیہ تھے اور بزرگ تھے. انہوں نے ایک خط لکھا, اس خط میں یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہوتی ہے, توفیق ہوتی ہے, بندے کی جو نیت ہوتی ہے نا, وہ جتنی کامل ہوتی ہے اس کے مطابق ہوتی ہے. مرحبا مرحبا. بندے کی نیت جو ہے جتنی ناقص ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد اور جو توفیق ہے اس میں بھی اتنی کمی ہو جاتی ہے. اب یہ سیدھی سادی بات ہے, آپ دیکھیں دنیا کے اعتبار سے اس کو اگر دیکھیں آپ, دنیا کے اعتبار سے تو جو کرنا چاہتا ہے وہ اپنا ایک ہے معاملہ, جو نیک بننا چاہتا ہے وہ بن جاتا ہے, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جو نہیں بننا چاہتا وہ نہیں بنتا. تو جب سچے دل سے توبہ کرتے ہیں, تو ہم نے مدنی چینل پر دیکھا باپا جان کی امیر اہل سنت قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے کچھ بیان کیا, ٹھیک ہے, توبہ کی تلقین کی. تو ایسے لوگ جو زندگی گناہوں میں گزار رہے تھے, ساری زندگی وہ مثلاً گانے باجے کے اندر اور جناب اس طرح کے معاملات میں بسر کی, ان کے دل کے اندر جب اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوا اور دل سے انہوں نے توبہ کی نا ندامت کے ساتھ, تو وہ کھڑے ہو کر توبہ انہوں نے کی, اور ایسی پکی سچی توبہ کی کہ اس کے بعد وہ سدھرتے ہوئے اور سنبھلتے ہوئے نظر آئے. ایک تو یہ تھا کہ دل کی سچائی. نہیں, مجھے تو ابھی تک اس جملے کی سچی بات ہے لذت محسوس ہو رہی ہے. اللہ میرے دل میں راسخ کرے اور عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ جب وہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کی کہ میں تو اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہا, لیکن اللہ تعالیٰ اگر نظر کرم فرمائے گا اس کی رحمت ہو جائے گی, لیکن میری نیت سچی ہے اور میں واقعی سچائی کے ساتھ نیک بننے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں, گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کو ضرور سنبھال لیتی ہے. لیکن سنبھلنے کے بعد اسے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, قدم قدم پر اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. یعنی سنبھلنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ دوبارہ بگڑ نہیں سکتا, دوبارہ اپنے آپ کو بگاڑے گا پھر بگڑ جائے گا. صحیح. تو اس بگاڑ کے اندر بہت سارے اسباب ہوتے ہیں, برا ماحول, بری صحبت, برائی کی طرف خود جانا, برائی کے قریب, یہ خود نہیں جاتا تو برائی کو اپنے آس پاس جمع کر لیا. تو برے ماحول کے اندر یا برے دوستوں کے ساتھ برائی کے پاس جا کر یہ اس طرح اپنے ذہن کو پھر لگائے گا, پھر خراب ہو جائے گا. تو رمضان کی برکتوں کو صحیح معنوں میں سمیٹنے کے لیے, اس سے فیض یاب ہونے کے لیے, اس کو اپنا ذریعہ نجات بنانے کے لیے, مغفرت کا جو حصول ہے وہ حاصل وہ مل جائے کسی طرح, اتنی بڑی نعمت عظمیٰ, اس کے لیے ضروری ہے کہ رمضان میں بھی اپنے ماحول کو پاکیزہ رکھے. مرحبا. ذہنی دماغ کے ماحول کو بھی پاکیزہ رکھے, اچھی اچھی باتیں سوچے. ٹھیک ہے. اور جو برے لوگ ہیں, برا ماحول ہے, بری چیزیں وہ نہ دیکھیں. بہت پیارا. آنکھوں سے جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ دماغ میں جاتی ہے, خیالات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اچھی چیز دیکھیں گے تو اچھی چیزیں دماغ میں آئیں گی. مرحبا. اسی طرح کانوں سے آپ بری چیز سنیں گے تو دماغ کے اندر ایک ہیجان برپا ہو جاتا ہے. درست. تو یہ جو چکر ہے اس سے اپنے آپ کو نکالنا پڑے گا. اسی طرح ماحول بدلیں گے. مثلاً ایک شخص ہے اگر بازار میں ہے تو کیا اس کا وہاں تسبیح پڑھنے کا دل چاہے گا, تلاوت قرآن کرنے کا دل چاہے گا, نگاہیں نیچے رکھنے کا دل چاہے گا؟ آسان نہیں ہے, مشکل ہے. رکھنے والے رکھ لیتے ہیں, بازار میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. یہ تھوڑی کہ بازار کے اندر ساری کچھ اور کر رہے ہیں. بازار میں جو ہے نیک لوگوں کی دکانیں بھی ہوتی ہیں, وہ روزگار کی حد تک اپنا کام کر رہے ہیں, اور دل ان کا یہی ہوتا ہے کہ نماز کے ٹائم اذان ہوئی, جناب نماز پڑھنے چلے گئے. عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح یہ کام کریں, ان کے لیے آسان کیسے ہو جائے. اس کے لیے ماحول بدلنا ضروری ہے. جب کوئی بندہ چاہے وہ فلمیں, ڈرامے, گانے بازی دیکھ کر اپنا دن گزارتا ہو, رات خراب کرتا ہو, اپنے دماغ کو خراب کرتا ہو, ذہن کے اندر برے خیالات بھرتا ہو, اس کی وجہ سے عمل بھی اس کا معطل ہو جاتا ہے. جب دماغ خراب ہو گیا نا تو اب وہ نماز کہاں پڑھے گا؟ صحیح. شیطانیت اس پر ایسی حاوی ہو جاتی ہے کہ وہ قریب نہیں آتا. رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ رمضان میں شیطان کے بارے میں تو اس کو جکڑ دیا جاتا ہے, شریر جنوں کو پکڑ لیا جاتا ہے, لیکن ایک اور برائی کی جڑ ہے, وہ نفس ہے. عام لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ نفس آرام کا خوگر ہے, آرام چاہتا ہے. صحیح. عبادت کی تکلیف سے بھاگتا ہے. صحیح. اور نفس امارہ جو ہوتا ہے وہ گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے, برائی کی طرف. ٹھیک ہے. تو وہ تو ساتھ لگا ہوا ہے. رمضان کے اندر نفس تو بند نہیں ہو گیا. جی 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 جی. تو شیطان کے بند ہونے سے دیکھیں کیسا انقلاب آ جاتا ہے کہ مسجدیں بھر جاتی ہیں. صحیح. مرحبا. تو اگر نفس کو بند کر لیں گے تو سارے 12 مہینے کے لیے انقلاب آ جائے گا. ماشاءاللہ. تو ایک تو یہ صورت ہے, تو اپنے ماحول کو بدلیں گے. اس کی جو مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے, سب کو محسوس ہوتا ہے. ٹھیک. ایک فلمیں, ڈرامے, گانے بازی میں اپنی زندگی گزارنے والا, برے ماحول کے اندر, برے دوستوں کے اندر, فرائض واجبات سے غفلت کے ساتھ, ناجائز اور حرام کاموں کے ارتکاب کے ساتھ جو زندگی گزارتا ہے, اس کے دماغ کے اندر برے خیالات جو ہے وہ منتشر ہوتے رہتے ہیں. جب وہ مسجد میں آتا ہے, مسجد کے اندر برے خیالات نہیں آتے اس کے دماغ میں.
مسجد کی برکت اس کے ماحول کے اعتبار سے خیالات اچھے آتے ہیں. صحیح. مسجد میں بیٹھا ہوگا تو تسبیح پڑھنے کا دل چاہے گا, نماز پڑھنے کا دل چاہے گا, تلاوت کرنے کا دل چاہے گا, برا خیال نہیں آئے گا, یعنی مسجد کے مقدس ماحول کی برکت سے. تو اپنے آپ کو مسلسل سنبھالنے کے لیے اچھا ماحول ضروری ہے. مرحبا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس زمانے میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں میسر ہے. الحمدللہ. بالخصوص رمضان میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول تو اور زیادہ جو ہے وہ ایک طرح سے سخاوت پر ہوتا ہے. جی ہاں, جی ہاں, بے شک. پورے 10 دن کا اعتکاف نہیں, ہمارے ہاں تو پورے رمضان کا اعتکاف ہوتا ہے. اس میں درس یہی دیا جاتا ہے کہ کسی طرح رمضان کی عبادتوں کو اور عبادت کے فلسفے کو, اپنی زندگی کی حقیقت کو رمضان کے دنوں میں سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ایک موقع ملے گا اس کو اپنے آپ کو سدھارنے کا, سنبھالنے کا. صحیح ہے. تو اس طرح اچھے ماحول میں رمضان بھی گزاریں اور رمضان کے علاوہ بھی اپنے آپ کو اچھے ماحول کا عادی بنائیں. برائی کے جو ذرائع ہیں اپنے گھر کے اندر, اپنے ارد گرد آپ نے جمع کر لی. آپ کو پتہ ہے کہ میرے لیے موبائل برائی کا اڈا ہے, میرے لیے گھر کے اندر ٹی وی وہ مجھے برا بنا دیتا ہے. ٹھیک. فلاں دوست جن کے پاس میں جاتا ہوں وہ مجھے برائی کا شکار بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جہاں جہاں جو اسباب اس کے برائی کے, ان سے چھٹکارا حاصل. وہ جو میں نے کہا نا سچائی والی یہ بات, تو اللہ تعالیٰ کوشش دیکھتا ہے, وہ تو ہر چیز دیکھتا ہے, اس کی نظر سب پر. جب بندے کے اندر سچائی کے ساتھ وہ کوشش کرتا ہے نا, تو لیسا للانسانی الا ما سعی. مثال کے طور پہ آپ برائی کے اسباب کو ہٹائیں, ٹھیک, اور جناب برے ماحول سے اپنے آپ کو بچائیں. اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ میں نے اپنے آپ کو برائی کے حصار سے نکال لیا ہے, برائی سے میں خود بھی دور ہو رہا ہوں اور برائی کو اپنے سے دور کر رہا ہوں, میں نیک بننا چاہتا ہوں. اب دیکھیں آپ نے ایک قدم بڑھا دیا نا, تو یہ وہ پکی سچی نیت ہے, اور نیت کے آثار بھی ہیں کہ پھر وہ اس کے اوپر جو ہے کرم ہو جاتا ہے, اور اس پر ایسی توفیق اور ایسی نظر رحمت اس کو مل جائے کہ اس کا بیڑا پار ہو جائے. تو یہ کرنا جو ہے ہمارے اختیار میں. جزاک اللہ خیر. نہیں, بہت ویری موٹیویٹنگ اینڈ ویری انسپائرنگ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے عمل کی. مجھ سب وہ آخر میں ہم جو ہے نا وہ سوالات شامل کرتے ہیں رمضان المبارک سے متعلق, تو اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. ایک تو عوامی غلطی اب بھی یہ رائج ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنی فصاحت کے ساتھ اس کو بھی سمجھا دیجئے سمجھنے والوں کو, کہ جو سحری کا ہے معاملہ, رمضان میں سحری کرنے کی سعادت تو الحمدللہ حاصل ہوتی ہے. ایک طرز عمل عوام میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یار آج جو ہے نا بڑا پرابلم ہو گیا تھا, رات کو جو ہے نا وہ 2 بجے جا کر یہ اسائنمنٹ لگے ہوئے تھے, 2 بجے جا کر سویا, اور صبح تو سحری میں آنکھ ہی نہیں کھولی. تیرے بھائی نے آج نا وہ بغیر سحری کا روزہ رکھا ہے, اور پچھلے اس میں ہفتے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا, 2 دن بغیر سحری کا روزہ رکھا تھا. تو روزہ چھوڑتا نہیں ہوں میں, روزہ تو میں پورا رکھتا ہوں, لیکن یہ کہ بھلے بغیر سحری کا روزہ بھی رکھنا پڑے تو رکھ لیتا ہوں. آج بھی بغیر سحری کا روزہ رکھا ہے. تو کیا یہ ایک ایسا عمل ہے جس پر فخر کرنا چاہیے, یا اس کی اصل حقیقت کچھ اور ہے؟ کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ پہلے بات ہوئی تھی, اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ عبادت پر فخر کرنا نا, ٹھیک ہے, یہ اچھوں کا کام نہیں ہے. صحیح. مولا علی کا فرمان بھی میں نے شروع میں بتایا کہ پرہیزگاری اس بات کا نام ہے کہ گناہوں پر اصرار, مسلسل گناہ کرنے سے بھی آدمی توبہ طائب ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ نیکیاں جب کرے گا استقامت کے ساتھ عبادات, تو اب شیطان یہ ڈالتا ہے کہ اس کو فخر کرے, ٹھیک ہے, اس کو اپنا عمل سمجھے, خود پسندی کا شکار ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے گویا ایک طرف سے اس کا رشتہ توڑتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو سحری کھائی ہو یا نہ کھائی ہو, روزہ ہو یا نماز ہو, عبادت پر فخر نہیں. پہلی بات. صحیح, مرحبا. پھر عبادت کا جو اظہار ہوتا ہے وہ ضروری غیر ضروری اس کی قسمیں بن جاتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ ضروری ہے کہ عبادت ریاکاری سے پاک ہو. تو اب اگر عبادت کی ہے اور خود نمائی, خود بینی, خود پسندی کے اعتبار سے آپ اس کو بیان کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ گویا ایک طرح سے اپنا ثواب ضائع کرنے والی بات ہے اگر بری نیت ہوگی. اللہ. ریا اور عجب جس کو کہتے ہیں, ریا یہ ہے کہ دکھاوے کے اعتبار سے, اللہ کی رضا مقصود ہے, یہ دنیاوی مفاد وغیرہ ہے عبادت, ٹھیک ہے. اور عجب یہ ہے کہ اپنی عبادت کے اوپر ناز کر رہا ہے, فخر کر رہا ہے, خود ہی پھولے جا رہا ہے, دوسروں کو بتا رہا ہے کہ میں نے عبادت کر کے جیسے بہت بڑا کارنامہ کر لیا. یہ نہیں ہے. جی جی. تو دوسرا یہ کہ وہ بغیر سحری کے روزہ رکھنے کو جو ایک وہ فخری انداز اندر پیدا ہوتا ہے, وہ شاید اس لیے ہوتا ہوگا کہ سحری کر کے تو روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے. دیکھو میں نے تو کتنا صبر کیا ہوا بغیر سحری کے, جناب بھوک پیاس برداشت کی, یہ اندر سے تو آتا ہی, لیکن یہ بھی کوئی کمال کی بات نہیں, اس لیے کہ سحری کھانا سنت ہے. پہلی بات تو کمال تو سنت کی پیروی کے اندر ہوگا. سبحان اللہ. دوسری بات یہ کہ سحری کے کھانے کو برکت کہا گیا,
مرحبا، کہ اگرچہ خالی پانی یا کھجور کے ذریعے بھی کرو لیکن کرو سحری، تاخیر سے کرو۔ اوکے، تو سحری کی جو سنت فوت ہو گئی اس پر تو آدمی کو رنجیدہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک سنت سے محروم رہ گیا، میری عبادت جو ہے وہ فرائض کے ساتھ اور سنتوں اور آداب کے ساتھ ادا ہونی چاہیے تھی، ایک سنت سے آج میں محروم رہ گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن محرومی کی وجہ کیا بنی؟ مثلا نیند بنی، اس میں قصور تھوڑی ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جان بوجھ کے سحری نہیں کرتے، یا کوئی مجبوری بھی ہوتی ہوگی، انہیں تھوڑا سا خیال کر لینا چاہیے۔ اگر وہ اٹھنے کا قصد تھا ان کا اور آنکھ نہیں کھلی تو اب وہ سحری فوت ہو گئی تو اس پہ کڑ تو سکتا ہے نا، ٹھیک، یہ اگرچہ گناہ تو نہیں ہے، سحری نہیں بھی کریں گے تو گناہ کی براہ راست صورت نہیں بنے گی، سحری کھانا سنت ہے، لیکن ایک سنت سے محروم رہ گیا وہ، جی ہاں، ادا کرتا تو اس کا ثواب پاتا، ادائیگی کی نیت تھی، سو گیا، اب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ثواب ملے گا ایسوں کو۔ صحیح، لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ بعض فخری انداز میں کہتے ہیں، تو انہیں ایسا کہنا نہیں چاہیے۔ تو اب امید ہے کہ جب یہ انہیں سنت موقدہ والی جو کیفیت پتہ چلے گی تو اب جو ہے نا ایک وہ ہوگا کہ ٹارگٹ حاصل کرنے کا بھی تو ایک شوق ہوگا نا، اور اب انشاءاللہ اہمیت پیدا ہوگی۔ تو اب اگر ان کیس کسی وجہ سے مس ہو جاتی ہے تو امید میں کرتا ہوں کہ محبت کرنے والے کو سنت سے اس کو پھر رنج بھی ہوگا کہ اس یار طرح روزوں میں بھی کرتے ہیں، جب روزہ ایک دو ہوتے ہیں نا تو اس کو نہیں کہتے میں نے ایک روزہ رکھ دیا، میں نے 2 روزے رکھ لیے۔ جب 20 25 30 ہوتے ہیں نا وہاں سے پھر یہ گفتگو کا آغاز ہو ہوتا ہے جاتا ہے کہ بھائی پورے 22 روزے ہو گئے اس کے، تو اس کے پورے 25 روزے ہو گئے، تو کوئی اور کہہ دے اگر، اور کسی چھوٹے بچے کو کہے کہ جو آہستہ آہستہ روزہ رکھنے شروع کر رہا تھا، اس کی حوصلہ افزائی بھی ہے، عادت ڈالنی ہے، وہ ایک سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اپنے آپ کو خود ہی کہنا کہ مسلسل 22 روزے ہو گئے میرے، پھر رمضان ختم ہوتا ہے تو اس نے میں نے پوری تراویحاں پڑھی، پورے روزے رکھے ہیں جناب، تو یوں جو ہے وہ خود کہنا یا دوسرے کا کہا پسند کرنا، اس سے جو ہے نا وہ اجتناب کرنا ضروری ہے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ صاحب آخری سوال بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور وہ اس کا بھی تعلق سحری سے ہی ہے، اور بعض جگہ یہ عوامی غلطی ہے کہ سحری کا تعلق، سحری کے ختم ہونے کا تعلق یہ کس سے ہے، اور کون سی ریڈ لائن ہے کہ جس کے آگے سحری نہیں کرنی چاہیے، اور کیا اگر کسی جگہ، یعنی آج کل تو جیسے ٹیلی ویژن یا ریڈیو یا دیگر معاملات بھی ہیں جن پر یہ ہوتا ہے معاملہ، تو اگر وہاں یہ نہیں ہے تو کیا وہ کس چیز کو پیمانہ بنائے گا؟ کیا چونٹیوں کی چلنے کی چال کو بنائے گا، یا فلاں سائرن کو بنائے گا، فلاں آواز کو بنائے گا، کسی دف کی آواز کو بنائے گا، کیا کرے گا وہ؟ اصل میں یہ ہے کہ سحری کا جو ختم ہونے کا وقت ہے بالکل واضح ہے، جی جی، جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں صبح صادق کا وقت، جب اذان ہوتی ہے، مؤذن صاحب جب اذان دیتے ہیں، جب وقت شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر اذان دی جاتی ہے، اچھا 2 5 منٹ 10 منٹ ڈیڑھ بھی ہوتی ہے، اور رمضانوں میں یہ ہوتا ہے کہ فوراً بعد اذان دینے کا سلسلہ ہوتا ہے تاکہ جماعت بھی پہلے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن سحری جو آپ نے بند کرنی ہے، جی جی، جہاں سے آپ کا روزہ شروع ہونا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں لائن بالکل، جی جی جی، وہ یہ ہے کہ صبح صادق ہونے سے پہلے آپ نے کھانا پینا اور جو روزے کے منافی کام ہیں وہ ختم کر دینے ہیں۔ صبح صادق کا وقت مشکل نہیں ہے، مسجدوں کے اندر نماز کے جو اوقات کے نقشے ہوتے ہیں وہ عام طور پر موجود ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مکتبۃ المدینہ سے بھی بڑا محتاط نقشہ شائع ہوا ہے، خاص طور پہ رمضان کے کارڈ تو شائع ہوتے ہی ہیں، جی جی جی، پھر رمضان کے علاوہ بھی لوگ روزے رکھتے ہیں، اس لیے گھر کے اندر جو ہے اپنے 12 مہینے کے نمازوں کے اور سحری اور افطار کے جو اوقات کا ہے یہ مسلمانوں کو ضرور رکھنا چاہیے۔ مرحبا، تو مکتبۃ المدینہ سے اس کو حاصل کریں اور اپنے گھر میں لگائیں، اس کے اندر کچھ احتیاطیں بھی دی ہوئی ہیں۔ جی جی، تو ایک تو یہ ہے کہ سحری ختم ہونے کا تعلق کس سے ہے؟ صبح صادق سے، اذان سے تعلق نہیں ہے، سائرن سے تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک، اگر کسی مؤذن نے یا مسجد میں سائرن بجانے والے نے غلطی سے سائرن جو ہے وہ بعد میں بجایا 2 منٹ بعد، تو اب جو سائرن کے اوپر بھروسہ کیے بیٹھا ہوا تھا تو 2 منٹ بعد تک کھاتا رہا، اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں اپنی عبادتوں کو بچانے کے لیے تھوڑی سی فکر تو کرنی پڑے گی، تو اس کی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مد نظر رکھیں۔ اسی طرح بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ پہلے مشہور بھی تھا، ابھی تک وہ کچھ نہ کچھ مشہور ہے، ختم نہیں ہو رہا، اتنا زور لگا رہے ہیں مدنی چینل پہ اکثر ہر رمضان کے اندر جو علماء کرام ہیں امیر اہل سنت مدنی مذاکروں میں بار بار یہ جو سوال آتا ہے کہ بعض لوگ اذان تک کھاتے ہیں سحری اور یہ سمجھتے ہیں کہ سحری کا ٹائم اذان تک ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، اذان جو ہے وہ وقت شروع ہونے کے بعد دی جاتی ہے۔ پہلی بات تو اگر آپ نے وقت شروع ہونے کے بعد اذان تک کھایا، بھلے وہ 1 سیکنڈ ہی کیوں نہ بنا، 1 منٹ ہی کیوں نہیں بنا، تو آپ نے گویا روزے کا جو وقت تھا اس کے اندر آپ کا کھانا پینا جاری رہا، لہذا آپ کا روزہ شروع ہی نہیں ہوگا۔ اور اگر کہیں مؤذن یا اذان دینے والے جو بھی ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب وقت سے پہلے اذان دے دیتے ہیں، تو یہ ان کی حماقت ہے۔
ٹھیک کہ اذان تو نماز کے لیے سنت موقدہ ہے، شاعر اسلام میں سے ہے، وہ وقت کے بعد دینی ہے. ٹھیک تو اب لوگوں کے روزے بچانے کے لیے مؤذن صاحب یہ کریں کہ جناب اذان جو ہے نا وہ پہلے دینا شروع کر دیں، تو کیوں نہ جو اصل کام ہے اس کو سیدھا کر لیں آپ. ٹھیک یعنی اذان بھی آپ کی وقت میں رہے اور لوگ روزے کا سحری کا جو سلسلہ اذان سے جوڑتے ہیں اس کو ختم کر دیں. جو اصل اس کا وقت ہے اس کو ملحوظ رکھنا شروع کر دیں احتیاط کے ساتھ. مرحبا. 1 آدھ منٹ پہلے ہی اس کو پہلے ہی بند چھوڑ کر دیا کریں. تو اس طرح عادت ڈالنے سے اور خود بھی عادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اس کا عادی بنانے سے، مسئلہ مشہور کرنے سے لوگوں کی غلط فہمی دور ہوتی ہے. اگر اذان تک کھایا یا سائرن دیر تک بجا، مثلا وقت شروع ہو گیا تھا، تو وہ روزہ نہیں ہوگا، اس کی قضا کرنی پڑے گی. اللہ اکبر، جزاک اللہ خیرا مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ نے امید ہے کہ اس ڈسکشن کو بھی حسب معمول انجوائے کیا ہوگا اور آپ کے علم دین کے لیول میں بھی اضافہ ہوا ہوگا. مزید علم دین کی پیاس کو مزید بڑھانے کے لیے اور اپنے قلب و دماغ کو علم دین کے مزید دولت سے مالا مال کرنے کے لیے سلسلے میں آنے والی اقساط میں بھی شامل رہیے گا. اجازت چاہتے ہیں. جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزاء. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. حکمت ہے مسلمان تیرا گم شدہ خزانہ، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا.